بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تجوید کورس اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ تجوید کسے کہتے ہیں، تجوید کی کیا اہمیت ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے تجوید کی۔ تجوید آخر کہتے کس کو ہیں؟ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ کسی بھی حرف کو صحیح آواز سے جس طرح سے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے ویسے ادا کرنے کو ہم تجوید کہتے ہیں۔ اب آگے ہم جانیں گے تجوید کی اہمیت کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ الفرقان، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ترجمہ، ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ اب ہم یہ جانیں گے ترتیل کسے کہتے ہیں۔ تو ترتیل کہتے ہیں حرف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، ترتیل کہلاتا ہے۔ ترتیل کہلاتا ہے کسی بھی حرف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، ترتیل کہلاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے ترتیل کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ اسی لیے ہمارا بھی قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ تجوید کے ساتھ ہی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک خالص عربی زبان میں اترا ہے، اور اسی لیے اس کو پڑھتے وقت ہمارا لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن کریم کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو۔ اب عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھنے کے لیے ہمارا تجوید اور مخارج کو جاننا بے حد ضروری ہے، اس کو سمجھنا سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ اور ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز ہوتی ہے ڈیفرنٹ، دوسرے سے ڈیفرنٹ آواز ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو اس کی میننگ ہی چینج ہو جاتی ہے، اس کے معنی ہی چینج ہو جاتے ہیں۔ جی، تو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی جیسے یہ کچھ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، جیسے ذلہ، ذلہ اس کی میننگ ہے وہ ذلیل ہوا۔ اب آگے ہے ذلہ، جس کی میننگ ہے وہ پھسلا۔ اب آگے ہے غلہ، جس کی میننگ ہے وہ گیا۔ اب آگے ہے غلہ، غلہ کی میننگ ہے وہ گمراہ ہوا۔ اب اس میں کیا ڈفرینس ہوا؟ ذلہ ہم نے پڑھا اس کو نرمی سے، ذلہ اس کو پڑھا ہم نے سختی سے، غلہ اس کو پڑھا ہم نے نرمی سے اور موٹا کر کے، اور اس کو ہم نے پڑھا غلہ موٹا کر کے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی میننگ چینج ہو گئی، ذرا سا نرمی سے پڑھنے سے، موٹا پڑھنے سے، سختی سے پڑھنے سے کتنی میننگ چینج ہو گئی۔ اسی لیے ہمیں قرآن پاک کو پراپر تجوید کے ساتھ، پراپر مخارج کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے۔